أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. رواہ البخاری فی صحیح ہے. قرآن مجید فرقان حمید رشد و ہدایت کا مرکز ہے اور عالم اسلام کے لیے رہبر و رہنما کتاب ہے. قرآن مجید فرقان حمید وہ چشمہ صافی ہے جہاں سے مسلمان اپنے دلوں کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں، اور یہ کتاب ہدایت جسے اللہ وحدہ لا شریک فرقان کا لقب دیتے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. مسلمان اگر اپنا عقیدہ توحید درست کرنا چاہتے ہیں تو قلب سلیم کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ، دل سے فرقوں کے بت توڑ کر اگر کوئی قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کا عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے، اسے سنت سے پیار بھی ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید عباد الرحمن کے لیے، رحمان کے بندوں کے لیے روشنی اور علم و ہدایت کا ذریعہ ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 138: ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ قرآن بیان ہے اور ایک نصیحت ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اسی طرح یہ کتاب حکیم بڑی آسان کتاب ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبریوں کا پیغام ہے، اور جو لوگ ہٹ درم ہیں ان کے لیے اس میں تنبیہ ہے. سورۃ مریم آیت نمبر 97: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے، تو اس کے ذریعے متقین کو خوشخبریاں دے، اور جو جھگڑالو قوم ہے، ہٹ درم قوم ہے، ان کو ڈرا، ان کو تنبیہ کر، ان کو سمجھا. تو اس قرآن میں نیک کام کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، استقامت ہے، اور جو برے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس قرآن کے اندر ایک پیغام ہے. جس دل کے اندر
قرآن کی عظمت ہوگی، جس دل کے اندر قرآن کی عزت اور احترام، قرآن کا مرتبہ اور مقام ہوگا، جو شخص اس کتاب کو مقدس مانتا ہے، منزل من اللہ مانتا ہے، کلام اللہ مانتا ہے، رب کا فرمان مانتا ہے، اور بغیر تحریف اور تغیر اور تبدل کے مانتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوئی، کوئی شخص اس کتاب کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا اور کوئی کمی نہیں کر سکتا، اسے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ روئے زمین پہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، واقعتاً حقیقت میں ان لوگوں نے پیغام توحید کو، دعوت اسلام کو، غلبہ اسلام کو اور انبیاء کرام کی مشن کی تکمیل کے لیے انتھک کوششیں، محنتیں اور قربانیوں کی لازوال داستانیں رقم کی ہیں، اللہ کے دین کے لیے شہادتیں پہ۔ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے جانیں مانگی تو صحابہ کرام نے جانیں پیش کر دی، اللہ نے مال مانگا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے اموال پیش کر دیے۔ رب العزت نے جس چیز کا بھی مطالبہ کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس پہ لبیک کہا ہے، اللہ کے حکم کو تسلیم۔ قرآن مجید سورۃ الفتح آیت نمبر 29، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے قرآن میں اوصاف بیان فرمائے ہیں، خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ وہ کتنے پیارے لوگ تھے، کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے بہترین لوگ تھے، کتنے عظیم ترین لوگ تھے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کتنا مقام تھا، رب العزت بیان کرتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی پہچان سب سے پہلے جو بیان کی ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ رب العزت نے نماز کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا، رب العزت نے سب سے پہلے عقیدے کا ذکر کیا ہے کہ نبی میرے کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں، رب کے دشمنوں، رب کے باغیوں، اللہ کے نافرمانوں کے مقابلے میں شدید ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں۔ چاہے کوئی لاکھ مرتبہ توحید کا اقرار کرتا پھرے، شرک کا رد کرتا پھرے، جب تک وہ اس کے دل میں مشرکوں کے خلاف نفرت نہیں ہوگی، کافروں کے خلاف غصہ نہیں ہوگا، منافقوں کے خلاف اس کے سینے میں آگ نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی موحد نہیں ہو سکتا، عقیدہ توحید اس کا مضبوط نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس توحید بھی ہے اور میری امریکہ سے یاری بھی ہے اور میری کافروں سے دوستی بھی ہے، میرے پاس توحید بھی ہے اور میری مشرکوں سے یاری بھی ہے، میرے پاس توحید بھی ہے اور میری منافقوں سے محبت بھی ہے، ایسے شخص کے پاس کوئی توحید نہیں ہے، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس کا کوئی منہج نہیں ہے، جس طرح وہ ہیں اسی طرح۔ اشداء علی الکفار، میرے بھائیوں، رب العزت نے قرآن کے اندر کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اپنے ایمان کو، اپنے منہج کو، اپنی بنیادوں کو اس طرح کا بناؤ جس طرح کی بنیادیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تھیں اور وہ کافروں کے مقابلے میں شدید تھے۔ آج ہماری کاروبار کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، ویزوں کے لیے، عہدوں کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت بچانے کے لیے
آج کافروں سے منافقوں سے یاریاں ہیں. ہم سوچیں کہ ہمارا صحابہ سے تعلق. جو شخص صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، جو شخص صحابہ کو فیل کہتا ہے، جو شخص صحابہ کو ناکام کہتا ہے، نجی محفل ہو یا اعلانیہ مجلس ہو، جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض کرتا ہے، دل کے اندر نفاق رکھتا ہے، ایسے شخص سے یاری لگانے والا، ایسے شخص سے دوستی لگانے والا، ایسے شخص سے کاروبار جوڑنے والا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں غصے والے ہوتے تھے، ان کے دل کافروں کے خلاف ہوتے تھے، ان کی زبانیں کافروں کے خلاف ہوتی تھی. اپنی ذات کے لیے نہیں کہ کوئی کہے کہ دیکھو جی یہ بھی تو انسان ہے، ان سے دشمنی کیوں. اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. جو میرے رب کو گالی نکالے، جو رب رحمان کو گالی نکالے، جو دین اسلام کو گالی نکالے، جو محمد ذیشان کو علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی نکالے، اس سے میرا رشتہ کیا ہے، اس سے میری محبت کیا ہے، اس سے میرا پیار کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کافروں کی تہذیب کا، ثقافت کا، سیاست کا، ان کے گندے اصول تجارت کا، ان کی گندی تعلیم کا بائیکاٹ ہماری طرح نہیں تھے. بڑا جوش آیا تو کوکو کولا پیپسی کا بائیکاٹ کر دیا، ہماری طرح نہیں تھے. بڑی غیرت اسلام آئی تو نعرے لگا لیے، آوازیں بلند کر لی. صحابہ کرام کافروں کی قول کے، ان کے فعل کے، ان کی گندی سیاست کے بھی دشمن ہوا کرتے تھے، ان کی تہذیب کا بائیکاٹ کرتے تھے، ان کی ثقافت کا بائیکاٹ کرتے تھے. آج مسلمان زبانوں پہ کافروں کے خلاف نعرے لگائیں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن تجارت کے اصول کافروں کے، سودی کاروبار، لین دین کے معاملات، اپنا لباس، اپنی شکل، اپنا کردار، سب کچھ کافروں کی طرح گندا نظام سیاست، جمہوریت کافروں سے لیا گیا ہے. ایک ایک چیز کافروں سے لے کے ہم سمجھتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں جی ہمیں کافروں سے دشمنی ہے. یہ دوغلی پالیسی ہے. کہتے کچھ ہے، کرتے. صحابہ کرام کو یاد تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم. مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جائے. ہماری مشابہت کن سے ہے؟ داڑیاں مونڈ کے اور داڑیاں کاٹ کے کس سے مشابہت کرتے ہیں؟ کوئی پوچھے. اور عجیب بات ہے کہ کچھ فلاسفروں نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ فلسفے بٹھا دیے ہیں جی داڑھی تو اس کو کہا جاتا ہے جو تھوڑے سے بال نکل آئے، بس یہ داڑھی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو ایک ہی بات ہے. داڑھی یہ نہیں، اس کو تم اپنے ہاں پاکستانی اور قومی اور قبائلی اور پنجابی اور فرقہ پرستانہ داڑھی تو کہہ سکتے ہو. اللہ کے رسول والی داڑھی یہ نہیں ہے، مدینے کے پیغمبر والی داڑھی یہ نہیں ہے، عرب و عجم کے سردار والی داڑھی یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرمان، بخاری کی حدیث، وَأَفُوا اللِّحَىٰ وَافْتِرُوا اللِّحَىٰ أَوْفُوا اللِّحَىٰ وَارْخُوا اللِّحَىٰ. کہا داڑھی کو معاف کر دو، کچھ نہ کہو، چھوڑ دو، اس کو کچھ نہیں کہنا ہے. اور مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی داڑھی سینے. ایک ایک چیز میں مخالفت، حتیٰ کہ یہودی کہا کرتے تھے یہ کس طرح کا پیغمبر ہے، یہ کس طرح کا نبی ہے. اپنے ماننے والوں کو ایک ایک چیز میں ہماری مخالفت کرنے کا حکم ہے. یہودی ہوں یا عیسائی، سکھ ہوں یا ہندو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے فرمان کو ترجیح. دیکھو صحابہ کرام کو اسلام سے کتنی محبت تھی، اسلام سے کتنا پیار تھا. ام سلیم رضی اللہ عنہا کافر سے نکاح ہوا ہے. اس وقت جائز تھا، کافروں سے رشتہ داری کرنی پہلے جائز تھی، لیکن جو کافر تھا وہ ام سلیم کو روز کہتا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے کس دین کو قبول کر لیا ہے. روز چپکلش رہتی. رب نے بیٹا دیا جس کا نام انس تھا،
تو سلیم نے اس کو بھی کلمہ پڑھانا شروع کر دیا، اس کو بھی دین کی طرف آنا شروع کر دیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کتنی توجہ ہے۔ آج ہماری مائیں، آج ہمارے باپ، آج ہمارے بھائی کتنے چھوٹا سا ہے، ابھی اس کو کیا سکھانا ہے، چھوٹا سا ہے، ابھی اس کو کیا پڑھانا ہے۔ دوستو، جو تربیت ہوتی ہے وہ بچپنے میں ہوتی ہے، وہ آغاز میں ہوتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں جو چیز بچپنے میں دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے وہ نقش ہو جاتی ہے، وہ کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتی ہے۔ قل لا الہ الا اللہ سکھایا کرو اپنے بچوں کو توحید کے پیغام۔ قل هو اللہ احد، اللہ آسمانوں پہ ہے، توحید کی باتیں سکھایا کرو۔ کہا قل لا الہ الا اللہ، میرے انس کہو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا خامد کہتا ہے میرے بیٹے کو بھی صابی بنا رہی ہو۔ سلیم کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچا رہی۔ تلخی اتنی بڑی کہ طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، خامد چھوڑ کے سلیم کو کہیں دور چلا گیا۔ اب سلیم مطلقہ ہے، چھوٹا سانس بیٹا پاس ہے۔ ابو طلحہ نے سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت ابو طلحہ بھی کافر تھے، لات منات کے پجاری تھے۔ تو قربان جاؤں سلیم رضی اللہ عنہا آگے سے کیا کہتی ہے؟ کہا تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو دیکھو میں تم سے حق مہر کا مطالبہ نہیں کرتی کہ مجھے اتنا حق مہر چاہیے، اتنا سونا چاہیے، اتنی چاندی چاہیے۔ میں تم سے اسلام کا مطالبہ کرتی ہوں، مجھ سے نکاح کرنا ہے تو توحید کا اقرار کر۔ اور واقعتاً ابو طلحہ نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح میں سے بہترین نکاح سلیم۔ آج وہ لوگ نکاح کے موقع پر لوگوں کو مسلمان بناتے تھے، اسلام پہ ڈٹ جاتے تھے۔ آج اچھے بھلے لوگ، کوئی اہل حدیث کہلواتا ہے، کوئی وہابی، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، اور نکاح کے موقع پہ بگڑ جاتے ہیں، ہندوانہ رسم و رواج اختیار کر لیتے ہیں، وہی مہندی، وہی گانا، وہی صحرا، وہی تیل، وہی سارے کافروں کے رسم و رواج۔ مسجدوں میں جھگڑے کریں گے، سچے ہم ہیں، مسجدوں میں باتیں کریں گے اور مناظرے کریں گے۔ جی ہمارا منہج صحیح ہے، ہمارا موقف صحیح ہے، ہماری جماعت ٹھیک ہے، اور جو نکاح کا موقع آئے گا، شادی کا موقع آئے گا تو سارے ایک جیسے بالکل ہندو۔ کس لیے؟ اس لیے جی رشتہ دار نہیں مانتے۔ اگر ہم نے نکاح اسلامی طریقے کے مطابق کیا، مدینے والے کے فرمان کے مطابق کیا، تو مشورہ دینے والوں کوئی نہیں آئے گا ہماری شادی پہ، نہ پھوپھی، نہ چچا، نہ خالہ، کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کی قسم کوئی نہ آئے۔ اللہ رب العزت کے فرمان کو ترجیح دو، رب کے رسول کے فرمان کو ترجیح دو۔ پوری دنیا چھوڑتی ہے تو چھوٹ جائے، بہنیں چھوڑتی ہیں، بھائی چھوڑتے ہیں، سگا باپ چھوڑتا ہے تو چھوٹ جائے، لیکن مدینے والے کا فرمان نہیں چھوٹتا۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں شدید غصے والے ہوتے، انتقام لینے والے ہوتے۔ زمینوں کا جھگڑا نہیں تھا، جائیدادوں کا جھگڑا نہیں تھا۔ صحابہ نے جو ہجرتیں کی، مکہ سے مدینے گئے تھے، اللہ زمینوں کے لیے نہیں گئے تھے، مکانوں کے لیے نہیں گئے تھے، نوکریوں کے لیے نہیں گئے تھے، اقتدار کی سیاست کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اس لیے گئے تھے اسلام کو بچانے گئے تھے، ایمان کو تحفظ دینے گئے تھے، غلبہ اسلام کے لیے گئے تھے، اللہ کے حکم پہ لبیک کہنے کے لیے۔ رحماء بینہم، ان کی دوسری نشانی یہ ہوتی تھی کہ ان کے دل آپس میں بڑے رحیم ہوتے، کریم ہوتے۔ مسلمان بھائیوں کے لیے، عقیدہ توحید والوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، اسلام سے محبت کرنے والوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، ان کے دل بڑے ہی مہربان ہوتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ واللہ ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں اور مجاہدین اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ شاید ہماری کوشش میں کوئی مدینے جیسی بستی ہمیں مل جائے۔ اس وقت کا مدینہ آج کا مدینہ نہیں کہ جہاں ڈش بھی لگا ہو، اس وقت کا مدینہ جہاں اسلامی قوانین نافذ تھے، مدینے کی محبتیں بڑی پیاری تھی، بڑی ہی نادر تھی کہ صحابہ ہجرتیں کر کے غموں کے مارے، بخاروں کے ستائے ٹوٹتے ہوئے جب مدینے پہنچتے تھے تو آگے سے استقبال کرنے والوں نے بھی کیسی کیسی مثالیں قائم کر دی۔ یہ کون آیا ہے؟ یہ عمر فاروق آئے ہیں، یہ ابو بکر صدیق آئے ہیں،
یہ عثمان غنی آئے ہیں، یہ علی حیدر کرار آئے ہیں، یہ طلحہ و زبیر آئے ہیں، یہ سعد و سعید آئے ہیں، مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، مدینے پہنچے ہیں تو مدینے والے آگے سے کیا سلوک کرتے ہیں، کتنا بہترین برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک آیا مکہ چھوڑ کے مدینے پہنچے، نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی کہانی بیان کی، اللہ کے رسول میرا مال سارا کافروں نے چھین لیا، میرے بچے کافروں نے چھین لیے، میری بیوی کافروں نے چھین لی، میری زمین کافروں نے چھین لی، اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ ساتھ ایک صحابی کھڑا تھا جو مدینے کا رہنے والا انصاری تھا، کہتا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہو کہ میرے پاس مال بڑا ہے، میرے پاس دولت بڑی ہے، مدینے کا مالدار ترین انسان ہوں، اس سے کہو کہ میری جائیداد میں سے جتنا لینا چاہتا ہے لے لے، 2 باغ ہیں، ایک باغ رکھ لے، ہاں گھر ہے گھر رکھ لے، میری بیویاں ہیں 2، کہا اس کو کہو پسند کر لے، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے نکاح کر لے۔ اور آج کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی لٹتا ہے تو لٹے۔ یہاں سے صرف 50 کلومیٹر دور جموں کے مسلمان روئے تو ہمیں کیا کر رہا ہے ان سے، فلسطینی پٹے، ہمیں کیا دکھ ہے ان کا، افغانستان والے روئے، عراق والے روئے، بہنیں روئے، بھائی آبادے دے، ہمیں کیا دکھ ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنی زمینیں، اپنے پلاٹ ہے، اپنی کوٹھی، اپنا محل ہے، اپنی نوکریاں، اپنے عہدے ہیں، ہمیں ان سے پیار ہے، ہمیں کیا لگے کوئی کس غم میں۔ الٹا غداریاں انتہا پہ، لوگ ہجرتیں کر کے پاکستان آئے، افغانستان کے لوگ آئے، عرب سے لوگ آئے کہ پاکستان مدینہ بنے گا، اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، کوئی قبائلی عصبیت نہیں، کوئی کسی قوم کے نام پہ نہ چیمے نہ چٹھے نہ مغل، کوئی جات کسی برادری کے نام پہ یہ ملک حاصل نہیں کیا گیا تھا، کسی فرقے کے نام پہ بھی، سنی وہابی دیوبندی بریلوی شیعہ نہیں، بلکہ صرف لا الہ اللہ کی بنیاد پہ، توحید کی بنیاد پہ ملک حاصل کیا گیا، رسالت کی بنیاد پہ ملک حاصل کیا گیا۔ توحید کا رشتہ تو یہ کہتا تھا کہ توحید والے آئیں ان کو سینے سے لگائیں، مگر آج توحید والے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، انہیں محبت ہوا کرتی تھی، انہیں پیار ہوا کرتا تھا کہ کوئی ہمارے گھر میں آئے، اللہ کے رسول سے ہمارے گھر میں بھیج دیں، وہ مثالیں پیش کیا کرتے تھے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے۔ رحماء بینہم، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی آپس میں محبتیں ہوتی تھی، کبھی مسجد بنا رہے ہیں، کبھی خندق کھود رہے ہیں، کبھی ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، کبھی ایک بھائی سے تعاون کرنے جا رہے ہیں، کبھی ایک بھائی کی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں، کبھی مسجد میں اکٹھے، کبھی صفہ میں اکٹھے، کبھی بازار میں اکٹھے، کبھی پہاڑوں پہ اکٹھے، کبھی میدانوں میں اکٹھے۔ رحماء بینہم کی عملی تصویر، ایک دوسرے کے لیے جانیں پیش کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے۔ ہم کہلواتے تو مسلمان ہیں، لیکن دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی، دوسروں کو پریشان کر کے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم کر کے، دوسروں کے اوپر زیادتیاں کر کے، دوسروں کے مال چھین کے اپنے منہ میں لقمے ڈال کے سکون ہوتا ہے۔ کیوں ڈاکے مارتے ہیں، کیوں چوریاں کرتے ہیں، کیوں یہ پولیس والے رشوتیں لیتے ہیں، کرپشن کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ بڑے بڑے مالدار ترین لوگ ہیں، بڑی بڑی ان کی فیکٹریاں ہیں، مگر حرام کھانے سے پھر بھی باز نہیں آتے۔ کسی انسان کو جیتا دیکھ نہیں سکتے، دوگلی پالیسیاں ہوتی ہیں، ظلم بھی کریں گے، زیادتی بھی کریں گے، مسجدیں بھی بنائیں گے، مسجدوں میں خرچ بھی کریں گے، دونوں کام ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ رب العزت اس منافقت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک مہمان آیا ہے اور میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں کہ اس کو کھلا سکوں، ہمارے گھر کے اندر بڑی صورتحال عجیب ہے، کون اس کو لے کے جائے گا؟ ابو طلحہ صحابی ہیں، انہوں نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ گھر کی کیا صورتحال ہے، سارے صحابہ غریب تھے، کسی نے نہیں کہا، ابو طلحہ نے نہیں سوچا اپنی بیوی سے تو پوچھ لوں
ہو کہ مہمان گھر میں لانے والا ہوں. آج کسی مہمان کو گھر میں لانا ہو پہلے بیوی سے پوچھا جاتا ہے, گھر والوں سے اجازت نامے حاصل کیے جاتے ہیں, نہیں پوچھا کسی سے. اللہ کے رسول مہمان آپ کا ہو تو ہم اس کو ضرور گھر میں لے کے جائیں گے. گھر میں لے کے چلے گئے, پھر جا کے بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ چیز ہے. پوچھ رہے ہیں کھانے کے لیے کچھ چیز ہے, اور ہمیں حساب و کتاب ہے کہ ہمارا بینک میں کتنا پیسہ ہے, ہمارے پاس کتنی دولت ہے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ پھر بھی الحمدللہ کہتے تھے, وہ جہاد کرتے تھے, وہ دعوت کا کام کرتے تھے, وہ تبلیغ کرتے تھے, زندگیاں رب کے نام وقف کرتے تھے. کچھ نہیں ہوتا تھا پھر بھی رب کی راہ میں صدقہ کرنے کا سوچا کرتے تھے. سب کچھ ہے ہمارے پاس مگر رونے سے باز نہیں آتے. سب کچھ ہے ہمارے پاس مگر شکوے شکایتیں کچھ بھی نہیں. دیا کیا ہے, غریب پڑے ہیں, مال نہیں ہے, ہر ٹائم شکوے. پھر بھی رب کا شکریہ ادا نہیں کریں گے, پھر بھی سجدے نہیں کریں گے, پھر بھی نمازیں نہیں پڑھیں گے. گھر میں لے گئے ہے کوئی گھر میں, کہا اتنا ہے آپ کھا لیں, ہم کھا لیں یا مہمان کھا لیں. کہا پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, مہمان کو کھلانے کا بندوبست کرتے ہیں. مہمان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں اور دیے کو صحیح کرنے کے نیت سے اس کو بجھا دیا گیا. مہمان کھانا کھاتا رہا اور بھائیو کون دیکھ رہا تھا, کس کو دکھا رہے تھے. آج چند روپے کو خرچ کرے تو پوری دنیا کو بتاتے ہیں, احسان جتلاتے ہیں, میں نے دیا ہے, میں بڑا سخی ہوں, میرے نام پہ یہ سب کچھ بننا چاہیے, میرے نام کی تختی لگنی چاہیے. ہاں غریب ضرور تھے. مہمان کھانا کھاتا رہا, خود ویسے ہی منہ ہلاتے رہے. مہمان کھانا کھا کے سو گیا, وہ خود بھی بھوکے سو گئے. کسی کو پتا نہیں نیکی رات کو کیا ہوئی ہے. صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو کہا ابو طلحہ تیری شان میں تو رب نے قرآن نازل کر فَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. چھپ چھپ کے نیکیاں, چھپ چھپ کے لوگوں کو کھانا کھلانے والے. رحماء بینہم, ہم تو لوگوں کو مارتے ہیں. اور صحابہ کو دیکھ لو, میدان جہاد کے اندر ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, تیر چلتے ہیں, تلواریں چلتی ہیں, نیزے چلتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں. ایک زخمی کی زبان سے نکلتا ہے الماء, پانی مجھے دے دو. پانی کی طلب ہے, زخمی ہے, موت کے قریب ہے, اس کے پاس پانی لے کے جاتے ہیں تو دور سے ایک اور آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پانی چاہیے. تو وہ اپنی پیاس کو بھول جاتا ہے, وہ اپنے زخموں کو بھول جاتا ہے, وہ اپنی تڑپ کو بھول جاتا ہے, اپنے دکھ درد کو بھول جاتا ہے. اس کو پہلے پلاؤ. کہا تم تو پی لو. کہا میرے حلق کے اندر سے پانی کیسے گزرے گا جب میرا بھائی بلک رہا ہے, پہلے اس کو جا کے پلاؤ. وہ اس کے پاس مشکیزہ لے کے جاتا ہے, اس کو پلانے لگتا ہے تو تیسری طرف سے آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پانی چاہیے. اس نے کہا میری فکر نہ کرو, پہلے اس کو پلاؤ. ممکن ہے وہ زیادہ زخمی ہو, وہ زیادہ محتاج ہو. اس کے پاس جاتا ہے, پھر چوتھے کے پاس. بعض روایتوں میں 6 کا ذکر آتا ہے. سب کے پاس سے گھوم کے پہلے کے پاس آتا ہے تو اپنی جان رب کے حوالے کر چکا ہوتا ہے. دوسرا کے پاس جاتا ہے, وہ بھی شہید ہو چکا. تیسرے کے پاس بھی, چوتھے کے پاس بھی. سارے دوسروں کے لیے اپنا حق قربان کرتے کرتے شہید ہو چکے ہیں. ہے آج جذبہ یہ ہمارے اندر ہے, آج یہ طلب کہ ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ کریں. ہمارے اندر یہ امنگ پاکستانیوں, ہم کشمیر کے لیے کچھ کریں, ہم افغانستان کے لیے کچھ کریں, ہم طالبان کے لیے کچھ کریں, ہم اسامہ بن لادن کے ساتھیوں کے لیے کچھ کریں. ہاں ہے کوئی آرزو ہمارے دل کے اندر کہ ہم بھی عراق کے شیروں کے لیے کچھ کریں, اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ان کے لیے بھیجے, اپنے لیے میرے محترم بھائیوں بھوک اور پیاس کاٹ کے ان ساتھیوں کے لیے اپنا سب کچھ روانہ کر دیں. ہے کسی کے دل کے اندر یہ اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مومن کا دوست ہوتا ہے, مومن مومن کی محبت ہوتی ہے. کہا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. سورۃ الانفال آیت نمبر 73. کہا کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, کام آتے ہیں. تو تم آپس میں دوستی کیوں نہیں لگاتے ہو؟ اگر تم نے آپس میں دوستی نہ لگائی تو پھر زمین میں بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے. آج زمین میں جو فساد ہے, آج زمین میں جو فتنہ ہے, اس کی وجہ یہی ہے کافر ایک دوسرے کے دوست. امریکہ کا عیسائی, برطانیہ کا عیسائی ایک دوسرے کے دوست,
بلکہ وہ عیسائی، یہ ہندو ایک دوسرے کے دوست، امریکہ والے عیسائی، اسرائیل والے یہودی ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ روسی کمیونسٹ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، مکے کو مدینے کو ماننے والے، بیت اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ رحماء بینہم، ہمیں ایک دوسرے کے لیے جان دینی چاہیے تھی۔ فلسطینی رو رہے تھے تو پورے مسلمانوں کو کس جانا چاہیے تھا، عربوں کو بیدار ہونا چاہیے تھا، غیرت جاگ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ فلسطینیوں پہ بم برسائے جا رہے تھے، وہ رو رہے تھے بیچارے۔ ایک سعودی عرب کے عالم دین نے اس کی غیرت جاگی، اس کی زبان سے فتویٰ آ گیا کہ یہودی جہاں ملے ان کو مار دو، کیونکہ انہوں نے ظلم بڑا کیا ہے، انہوں نے زیادتی بڑی کی ہے۔ جہاں یہودی ملتے ہیں ان کو مارو۔ عائض بن عبداللہ کرنی نے فتویٰ دیا، اور خادم الحرمین جس کو کہا جاتا ہے، اور میرے محترم دوستوں، انہوں نے فوراً اس عالم دین کو جیل کے اندر بند کیا۔ وہ پائے تو یہ عبداللہ اس کے گلے میں ہار ڈال دے، ہار کے ساتھ سلیب ڈالے، پادریوں سے میل ملاپ۔ یہ رحمان کے بندے نہیں، یہ شیطان کے بندے ہیں، اپنوں کو پابند سلاسل کرنے والے، اپنوں کو جکڑنے والے۔ چاہیے یہ تھا پورے سعودی عرب کے سب لوگ جاگ جاتے، بیت اللہ سے فتویٰ آتا۔ پاکستان میں تو سدیس آ گیا تھا پرویز مشرف کی حمایت کے لیے، اور وہاں سے فتویٰ جاری نہیں کیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں جاگ جاؤ، فلسطینیوں کی مدد کرو۔ نہ کوئی مدینے کا مفتی، نہ کوئی مکے کا مفتی، نہ کوئی ریاض کا مفتی، کوئی نہیں جاگا۔ کیا ہے یہ محبت، کیا ہے یہ رحماء بینہم، آپس میں رحیم کریم، دوستیاں لگانے والے، پیار آپس میں کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے جانیں پیش کرنے والے۔ یہ صحابہ کرام تھے، مدینے کا دفاع کرنے والے، مدینے کا تحفظ کرنے والے، مدینے کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے رسول اسلام کے آگے پیچھے رہنے والے۔ صحابہ کرام زخمی ہیں تو زخمیوں کو اپنے کاندھوں کے اٹھانے والے۔ صحابہ کرام مکے سے مدینے ہجرت کر کے چلے جائیں، ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو مکے والوں نے پیچھے سے قاصد بھیجا، ہم مکے والے تمہیں پیغام دیتے ہیں، کن کو؟ مدینے کے انصار کو، یثرب کے باشندوں کو۔ انصار اوس خزرج کو پیغام بھیجا مکے والوں نے، ابو جہل نے، عتبہ شیبہ ولید نے، کہ باز آ جاؤ، ان کا ساتھ نہ دو ورنہ تمہارے اوپر بھی ہم چڑھائی کر دیں گے، تمہارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آگے سے مدینے والوں نے کہا آؤ آؤ، خوشی سے آؤ، ہم بھی تم سے ٹکرانا چاہتے ہیں، جن کو ہم نے اپنے یہاں پناہ دی ہے ہم ان کا بال بینگا نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ اس دور کے اندر یہ مثال طالبان نے پیش کی ہے، اس دور کے اندر مثال افغانستان کے ملا عمر نے پیش کی، کہا مجاہدوں اور عرب کے شیروں اور رحمان کے بندوں، کہیں سوچنا بھی نہیں کہ کسی موقع پہ ہم تم سے بے وفائی کریں گے۔ اللہ کی قسم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، جنگلوں کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی جگہ نہ رہے، مگر ہم آخری دم تک، آخری سانس تک تمہاری حفاظت ٹکر لی ہے امریکہ سے۔ کہا پاکستان کے جرنیلوں نے پاگل ہو گئے ہیں طالبان، عربوں کی خاطر، اسامہ کی خاطر اتنی بڑی قربانی پیش کر دی، حکومتیں قربان کر دی۔ یہ ہے اسلام۔ ایک حدیث ملا عمر نے اپنی شورا کو پیش کی تھی جب طالبان کی شورا نے کہا تھا اسامہ کو بس اتنا کہو کہ ہمارے ملک سے نکل جائے، ملا عمر نے پوری شورا کے قرارداد کا بائیکاٹ کر دیا، کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا اور کبھی مسلمان کو کافروں کے حوالے نہیں کرتا۔ آج تک ڈٹے ہوئے، آج تک قربانیاں پیش کر رہے ہیں، آج تک جانے نشاور کر رہے ہیں، اور سودے کرنے والے، کمپرومائز کرنے والے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ پاکستان والے کبھی زرداری کو دیکھتے ہیں، کبھی پرویز مشرف کو، کبھی کوئی آتا ہے ظالم، کبھی کوئی آتا ہے ظالم، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ۔ غدار ہی ہمیں ملے ہوئے سزا مل رہی ہے، ہمیں ایمان والوں سے بے وفائی۔ رحماء بینہم، نبی علیہ السلام کا فرمان صحابہ نے سنا تھا۔ عن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ۔
ومن لا یغفر لا یغفر لہ، رواہ الامام احمد فی مسند، جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رب بھی رحم نہیں کرتا۔ ومن لا یغفر، جو اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتا اور رب بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اپنوں کے لیے نرم، اپنوں کے لیے شفیق، اپنوں کے لیے کریم، اپنوں کے لیے مہربان، اور کافروں کے مقابلے میں شدید ہونا چاہیے تھا۔ آج ہمارے ہاں الٹی گنگا بہ رہی۔ صحابہ کے ذہن میں وہ بات ہوگی، کاش ہم اس حدیث کو نمونہ بنا لیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، بخاری کی حدیث، کہا ایک بلی، ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا مارا تھا، کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا، بھوکا مار دیا، بند کر دیا۔ اس ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے وہ عورت جہنم کے اندر چلی۔ تو کیا عرب کے شہزادوں کی اتنی قدر و قیمت بھی نہیں ہے؟ خالد شیخ کی، ابو زبیدہ کی، رمزی شیبہ کی اتنی وقت بھی نہیں، بلی مرے تو اب جہنم میں دیکھ دے۔ اور ظالموں، کتنے تم نے مجاہد شہید کروائے، کتنے کافروں کے ہاتھوں بیچے تم نے، کیا تمہارا ہے بندوبست؟ رب کو کیا جواب دے؟ بلی بھوکا مرتی ہے تو اللہ پوچھتا ہے۔ اور کتنے بیچارے سردیوں کے موسم میں ہمارے بھائی فلسطینی بھوکے، کتنے بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ سعودی عرب والے غدار دھوکے باز ہے۔ سعودی عرب کے اندر مدد اکٹھی کریں گے، لوگ پہلے ہی بڑے سخی ہیں وہاں کے، بڑا مال دیں گے، بڑا مال دیں گے۔ کن کے لیے ہو رہا ہے جی؟ مجاہدوں کے لیے ہو رہا ہے۔ پورا سعودی عرب مال کے ڈھیر لگا دے گا، اور سعودی گورنمنٹ بعد میں وہ سارا مال غدار محمود عباس کو دے دے گی، حماس والوں کو نہیں۔ میں وہاں تھا، سعودی عرب کے اندر چچنیا کے لیے چندہ اکٹھا ہوا، مال اکٹھا ہوا، دولت اکٹھی ہوئی، لوگوں نے اپنی پجاروں گاڑیاں دے دی، لوگوں نے اپنے سب کچھ دے دیا کہ دے دو چچنیا والوں کے لیے۔ وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ سارا مال اکٹھا ہوا، سعودی گورنمنٹ نے سارا مال روس کی ایجنٹ منافق حکومت کے حوالے دے دیا، خطاب کو نہیں دیا، ولید کو نہیں۔ اور میرے محترم دوستو، یہ دھوکے باز حکمران ہے، اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ راستے میں رکاوٹ نہ بنتے تو مجاہد کب تک واشنگٹن پہنچ چکے ہوتے، کب تک نیو یارک پہنچ چکے ہوتے، وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہوتے۔ ان کی رفتار کو سست کرتے ہیں تو یہ منافق حکمران کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، صحابہ کو یہ حدیث بھی یاد ہوگی، ایک عورت نے، وہ چاہے گناہگار تھی، ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو وہ جنت میں چلی گئی تھی۔ کتے کو پانی پلانے والی جنت میں جائے، یہ تو ہمارے بھائی، یہ تو انسان ہے، یہ تو عقیدہ توحید کے مالک ہے، یہ تو مسلمان ہے، جانیں پیش کرنے والے۔ کتے کے لیے پانی، جانوروں کے لیے پروٹوکول، اسلام آباد کے حوالوں کے لیے پولیس آگے پیچھے گھومتی ہے اور ان کو تحفظ دیا جاتا ہے اور مجاہدین کو ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ صحابہ کرام رحماء بینہم، رحیم کریم، قربانیاں پیش کرنے والے، اپنا سب کچھ اپنے ساتھیوں کے لیے داؤ پہ لگا دیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یشتمہ ولا یحقرہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو پریشان نہیں کرتا۔ کہا من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم قربا من قرب الدنیا فرج اللہ عنہ من قربات یوم القیامہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کیا، آسمان کا رب اس کی تکلیف کو قیامت کے دن دور کرے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وترحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ کسی مسلمان کو بخار بھی چڑھے تو دوسرے کو ساری رات نیند نہیں آنی۔ مگر آج ہم اپنی کیفیت دیکھیں، مجاہدین کے لیے بھی اپنے اس شہر کے باسی، اپنے آگے پیچھے ہمارے جو ساتھی گھوم رہے ہیں عقیدہ توحید کے مالک، ہم سوچے کہ ہم نے ان سے کتنا تعاون کیا، ہم نے کتنا اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچایا۔ کروڑ پتی ہوں گے لوگ، کروڑوں کے ان کے کاروبار ہوں گے، فیکٹریاں ہوں گی،
ان کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے کہ ہمارا کوئی موحد بھائی ایسا بھی ہے کہ بیچارے کا مسئلہ گھر کا بڑا ہے، گھر سے پریشان ہے بیچارہ، زندگی رب کی راہ میں دینا چاہتا ہے مگر گھریلو طور پر پریشان ہے، سن لیتے ہیں تعاون نہیں کریں گے، کتنا کمانا چاہتے ہو، قبر میں ساتھ لے کے جاؤ گے، کتنی نسلوں کو کھلاؤ گے، پکے پکائے پھل بھی تباہ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ اپنے چار چفیرے ساتھیوں کو دیکھا کرو، کیسے کیسے بھائی، کیسے کیسے ساتھی، کوئی دکھی، کوئی پریشان، کوئی غمگین، کوئی دکھی حال ہے، اس سے مدد کرنا، تعاون کرنا، اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس کے گھر کی صورتحال معلوم کرنا، پتہ نہیں کھانا کھایا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ان کے گھر کے عید کیسی آئی ہوگی، خوشی کیسے منائی ہوگی، رحماء بینہم، آپس میں سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، فرق کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے مسلمان کی پہچان، یہ ہے مسلمان کی نشانی۔ ہم نے کسی کو فائدہ کیا پہنچانا تھا، لوگ ہمارے شر سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں، اللہ نے اس کے شر سے بچائے، دعائیں کی جاتی ہیں، شر سے بچائے، فائدہ پہنچانا تھا نا، الٹا شر سے بچنے کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ نبی اسلام کا فرمان یاد نہیں؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ خاک محبتیں ہیں، جو ہی موقع ملتا ہے غیبت، جو ہی موقع ملتا ہے چغلی، جو ہی موقع ملتا ہے مذاق، جو ہی موقع ملتا ہے اپنے بھائی کو پریشان کرنا شروع کر دیں گے، بدگمانیاں شروع کر دیں گے۔ محبت کہاں کی ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ کیا اسلام صرف رفع الیدین کرنے کا نام ہے؟ کیا اسلام فاتحہ خلف الامام کے اوپر بحث کرنے کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، رفع الیدین سنت، فاتحہ خلف الامام کے مسئلے ٹھیک ہے، فرمان رسول ہے، جس رسول کا فرمان نماز پڑھنے کا ہے اسی رسول کا فرمان ہے کہ آپس میں محبت کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا چہرے مسکراتا ہے، مسکراتے چہرے سے بھائی کو دیکھنا بھی نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، طبرانی کی روایت ہے کہ میں کون سا وہ کام کر سکتا ہوں جس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو؟ کہا اپنے بھائی کو تکلیف دینے سے بچو، اس کا فائدہ نہیں کر سکتے اس کا نقصان ہی نہ کرو، اس کو تکلیف نہ دو، اس کو پریشان نہ کرو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث، لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا، رب کے بندے بن جاؤ اور کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، سودے پہ سودا نہ کرو، کاروبار پہ کاروبار کسی کا نقصان کرنے کے لیے نہ کرو، کسی کے تاجر دوست توڑنے کے لیے کام نہ کرو، کہا حسد نہ آپس میں کرو، آپس میں بغض نہ کرو، کہا تعلقی نہ رکھو، عزت و احترام کرو دوسرے کا، یہ اسلام ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کرو، یہ ہے رحماء بینہم، نبی اسلام کا فرمان ہے۔ من رد عن ارض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ۔ صحیح حدیث بخاری کی، اللہ کے نبی اسلام کے فرامین ہمارے سامنے، بخاری کی حدیث ہو، مسلم کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی حدیثیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، جس نے کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم سے بچا۔ غزوہ تبوک، صحابہ تبوک جا رہے ہیں، رستے میں نبی علیہ السلام نے پوچھا ما حالو کعب، کعب کا حال کیا ہے، وہ کہاں ہے، آئین جہاد میں شامل ہی نہیں ہوا۔ اتنا پوچھا آپ نے، ایک پتہ نہیں پہلے ہی جلا سڑا تھا، کہتا ہے اللہ کی نبی کعب ہے اس طرح کا، بڑا ہی برا ہے، اس نے آنا ہی نہیں تھا، فوراً باتیں کرنا شروع کر دی۔ نبی اسلام کے چہرے پہ ناگواری آ گئی۔ میں نے پوچھا کیا تھا، جواب کیا دیا، پاس ساتھ کھڑے ہیں اللہ کے نبی کے صحابی، کہا بے سما کل کا، او کعب کے بارے میں اظہار خیال کرنے والے، بری بات تم نے کہی، اللہ کے رسول کعب بڑا ہی اچھا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا وہ آج، یہ اچھا اظہار خیال۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ غیبت کرنا، نہ چغلی کرنا، نہ جاسوسیاں کرنا اپنے بھائیوں کے لیے۔ رحماء بینہم، ہر شہر کے اندر جاسوسی کے مرکز بنے ہوں گے، کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کہاں ہے ایک مجاہد اس کو پکڑے، کہاں ہے کوئی اسامہ کا ساتھی، کہاں ہے القاعدہ کے ساتھی، کہاں ہے
مجاہدین جہاد کرنے والے پکڑ لو ان کو، روک دو ان کو، یہ نوکریاں کر رہے ہیں. سر عام ڈاکو آتے ہیں اسلام آباد کے اندر، ان کو پکڑتا نہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑتا. نوکریاں دین کی نہیں دنیا کی کرتے ہیں. رحماء بینہم، پولیس کہے، حکومت کہے گی تو لشکر طیبہ بھی بین، جماعت الدعوہ بھی بین کر دو، جیش محمد کو بھی، حزب بدر تحریک کو بھی پکڑ لو، مجاہدوں کو ٹرائل کر دو، ان کا جکڑ دو، ان کو جیلوں میں بند کر دو، اور پولیس فوراً حرکت میں آئے گی، فوج حرکت میں، انٹیلیجنس کے ادارے حرکت میں. رحماء بینہم. اور تم نے یہ سارے کام کافروں کے خلاف کرنے تھے، تم نے یہ سارے کام ان کے خلاف کرنے تھے. پکڑنا ہے تو اسلام آباد کے غداروں کو پکڑو، پکڑنا ہے تو کافروں کے یاروں کو پکڑ لو، پکڑنا ہے تو مجاہدوں کو بھیجنے والے ظالم پرویز مشرف کو پکڑو. اس کو صدر پاکستان کا پروٹوکول ملتا ہے. ہاں، جس نے قتل عام کروایا تھا، جس نے مجاہد بیچے تھے، اس کو پروٹوکول مل رہا ہے. آگے پیچھے گاڑیاں گھوم رہی ہیں. کیا دور آ گیا ہے، کیا زمانہ آ گیا ہے، کیسے لوگ آ گئے. اپنے مسلمان بھائی سے تعاون کرنا تھا، اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنا تھا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. آپس میں تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ غصہ پینے والے، اپنے بھائیوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. ہم کافروں کو کچھ کہتے نہیں، اپنوں کو چھوڑتے نہیں. کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے. اور میرے بھائیوں، رحماء بینہم کی عملی تصویر، آؤ اس پہ عمل کریں. اپنے بھائیوں کے لیے نرمی، اپنے بھائیوں کے لیے دل میں محبت اور پیار، اپنے بھائیوں کی مشکل میں مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. سورۃ انفال پڑھاؤ لوگوں کو کہ جب کوئی بھائی تمہارا دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا تم پر فرض. اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرنا. مسلم احمد کی حدیث ہے، حرمت نساء المجاہدین کا حرمت امہاتہم. اور پاکستان کے غداروں سنو، اللہ کے نبی کا فرمان، مجاہدوں کی عزتیں، مجاہدوں کے گھر والیاں، مجاہدوں کی بیویاں، کہا ان کی تم نے اس طرح عزت کرنی ہے جس طرح اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اور یہ پکڑتے ہیں ان کو، کسی کو کیوبا، کسی کو امریکہ کے اندر عافیہ کو کہاں بھیجا گیا، کس نے پکڑوایا، کن نے گرفتار کروایا، کس نے جکڑ بندی کی، کون سا اسلام ہے؟ رحماء بینہم کی عملی تصویر ہونی چاہیے، آپس میں محبت پیار ہونا چاہیے. دیکھ لو آج عالم اسلام کی صورتحال کیا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. کیا ہمارا ایمان اس طرح کا ہے؟ کیا ہمارے طرز عمل اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ کیا ہماری اس طرح کی آپس میں محبت ہے؟ اور بھائیوں ٹٹولا کرو، بھائیوں کو پوچھا کرو، بھائیوں کے بارے میں سوچا کرو، اپنے بھائیوں کے بارے میں. کوئی مشکل میں تو نہیں، کوئی پریشانی میں تو نہیں، کوئی دکھی تو نہیں، کوئی غمگین تو نہیں، کوئی رات کو سویا نہ ہو، کسی کے دل کے اندر زخم ہو. سوچو کہ یہاں کا تو پھر کشمیر کا بھی سوچو گے، فلسطین کا بھی سوچو گے. کیسے پڑھائیں فلسطین کے سبق؟ وہ تو یہاں رہ کے بھی ایک دوسرے کو تکلیفیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح. دیکھ لو یہاں سڑکوں پہ گاڑیاں چلتی ہیں، کس کس کو جلدی ہے، کس کس کی دوڑ لگی ہے، ہر ایک کو نکلنے کا، میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں. کون کس کا سوچ رہا ہے؟ کون کس کے لیے خیر سوچتا ہے؟ اونچی آواز میں گانے لگائیں گے، اونچی آواز میں گانے لگائیں گے، کبھی بند نہیں کریں گے. قوالیاں لگائیں گے، گانے لگائیں گے، فلمیں دکھائیں گے. یہ کون سا اسلام ہے؟ کس چیز کا نام اسلام ہے؟ اپنے بھائیوں کو تنگ کرنا اسلام ہے؟ اونچی آواز میں ڈیک لگائے ہوئے. گناہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، کرنا تھا پھر بھی وہ گناہ تھا تو چھپ چھپا کے ہوتا. یہ بھی اللہ کے یہاں گناہ ہے، لیکن اعلانیہ گناہ، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، گندی فوٹو لگانا، کون سی رحمت کی تصویر ہے آپس میں؟ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو.
کاش پوری امت روحانواؤ بینہم کی عملی تصویر بن جائے. کاش عقیدہ توحید کے مالک ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں, ایک دوسرے کا محاذ نہ بنائیں, مدد کریں, ساتھ دیں. کتاب و سنت پہ چل کے ہی امت کٹھی ہو سکتی ہے. امت کافروں کے مقابلے میں آ سکتی ہے. صحابہ کرام کی عملی تصویریں دیکھ کے, صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل کے ہی امت کامیاب ہو سکتی ہے. کافر سارے کٹے ہیں مگر مسلمان, ہماری OIC 56-57 ہمارے ملک, سب کے قبلے الگ الگ ہیں, سب کے کعبے الگ الگ ہیں, سب کی لائن الگ الگ. اور مسلمان قوم, اس کا ایمان دیکھو, اس کا عقیدہ دیکھو. ابھی امریکہ میں نیا صدر اوباما آیا ہے, بڑے مسلمان خوش, بڑے جی اوباما آ گیا جس کے نام کا حصہ حسین ہے جی. یہ کیا بات ہے؟ نام تو عبداللہ بھی ٹھیک تھا, نام تو مشرف, بات کا نام کیسا؟ اور میرے محترم بھائیوں, نام تو ان کے بھی ٹھیک ہے, کام ٹھیک نہیں ہے. نام تو طیب و طاہر بھی ہوتے ہیں, نام تو ہمارے پاکستان میں سب سے بہتر اسلام آباد کا ہے, مگر جتنا گند اور زنا اور شراب اور بھرون وہاں اتنے کم ہے. جتنے برائی کرتے وہاں, کیا قصور تھا لال مسجد والوں کا؟ برائی کرتے ختم کرنا چاہتے تھے, پکڑ لیے گئے, جکڑ لیے گئے, آگ لگا دی گئی. اتنا بڑا بوجھ ہے پاکستانیوں پہ اس پرویز مشرف نے جو ظلم کیے تھے. اور ساری اقتدار والے پیپلز پارٹی سارے چپ چاپ ہیں, خاموش ہے, کوئی نام تک نہیں لیتا. کوئی لیتا ہے تو افتخار چودھری کا نام لیتا ہے, کوئی لیتا ہے تو عبدالقدیر خان کا نام لیتا ہے, کوئی لیتا ہے تو اپنے قوانین کا آئین کو بحال کرو, فلاں مسئلہ ترمیم کرو. کوئی نہیں لیتا ان اسلام آباد کے مکینوں کا جو کٹ گئی, جو مر گئی, جن کا لہو بہ گیا, جن کو اور شہید کر دیا گیا, نہیں نام لیتا کوئی ان کا. اور بھول کے ہم پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو بس لالچ ہے تو پیٹ کا, لالچ ہے تو دولت و دینار دے. میرے محترم بھائیو, اخوت ایمانی اپنے اندر پیدا کرو, تڑپ جایا کرو. یا کسی بھائی کا دکھ دیکھو, کسی بھائی کو تڑپتا دیکھو, کسی بھائی کے زخم دیکھو, کسی کا غم دیکھو. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے؟ اوباما سے امیدیں ہیں, مگر اللہ سے کوئی امید نہیں کہ رب کی توحید پہ چلیں گے تو اللہ بڑی مدد کرے گا, اللہ بڑا ساتھ دے گا. کتاب و سنت پہ چلیں گے, اپنی تجارت کو, اپنی ثقافت کو, اپنی تہذیب کو, اپنی سیاست کو, اپنے کاروبار کو اسلامی بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو ہی غالب کرے گا. رحماء بینہم, آپس کی محبت. آپ بڑا صدقہ کرتے ہیں, بڑی خیرات کرتے ہیں, بڑا تعاون کرتے ہیں, مگر پیسے بھی دیں گے, دولت بھی دیں گے, تعاون بھی کریں گے, لیکن افسوس کہ ان کو نصیحت نہیں کرتے. العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. رحماء بینہم کا یہ بھی تقاضا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے, برائی سے منع کیا جائے. میری فلاں سے دوستی, میری فلاں سے محبت, میرا فلاں سے پیار. کیوں نہیں کہتا میں اس کو نماز کا, کیوں نہیں کہتا میں اس کو توحید کا, کیوں نہیں کہتا چہرے پہ مسنون داڑھی رکھنے کا, کیوں نہیں کہتا اس کو گانے سے منع کرتا, اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کی کوشش کرتا, کیوں نہیں سمجھاتا کہ یہ بچیاں پردہ کیوں نہیں کرتی, کیوں نہیں کہ کہیں برا نہ مان جائے, یہ نہیں سوچتے کہ کہیں رب نہ برا مان. محترم بھائیو, مثالی معاشرہ قائم کرو. یہ مسلمان اسلام کے اوپر چلنے والے ہوں, ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں, دکھ درد میں شریک ہونے والے ہوں, ایک دوسرے کا دم بھرنے والے ہوں. راتوں کو نیند نہ آئے کسی مسلمان کا درد ہو. ہم فلسطینیوں کو بھی بھول چکے ہیں. 4 دن بڑا جوش آیا, کیا 4 دن بڑی بات ہوئی, اتنے شہید ہو گئے, اتنے زخمی ہو گئے, اسرائیل چلا گیا جی, کام ختم ہو گیا جی. پھر سلو نامے شروع, پھر مذاکرات شروع, پھر سفارتخانے کھل گئے. یہ کون سی محبت ہے اسلام سے, یہ کون سا پیار ہے؟ اقصی وہی, قبلہ اول وہی, فلسطینی ابھی یتیم, ابھی مسکین, لاشیں ان کی بے گورو کفن ہے. تو بھائیو, اپنے دل کے اندر درد پیدا کرو, اپنے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرو, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کے لیے سوچا کرو. کافروں کا بائیکاٹ کرنا ہے, مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے, یہ ہے اسلام کا سبق. اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی